دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی شہباز صاحب کے اہل حدیث مسلک کے جو بہت ہی بڑے شیخ تصور کیے جاتے ہیں جناب امن پوری صاحب ان کے ساتھ، تو اس میں امن پوری صاحب نے ایک بات کی تھی کہ جس کی طرف آپ کی توجہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، آپ کو معلوم بھی ہوں کہ وہ کیسی بات ہے اور کیا امن پوری صاحب نے وہ بات میں وہ جو بات کی تھی اس میں کتنی حقیقت ہے، یا ویسے ہی امن پوری صاحب نے وہاں جوش میں آ کے کہا کہ وہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے۔ تو یہ کلپ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، یہ کلپ اگر آپ کو دکھا دیں انشاءاللہ اپنے اسکرین پہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں کہ پہلی بات یہ کلپ اگر اسکرین پہ دکھا دیں، جی یہ آپ اسکرین دیکھیں، یہاں پہ امن پوری صاحب جو کچھ کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کو معرف سمجھتا ہے مسلمانوں کے نزدیک سنیوں کے نزدیک وہ پکا کافر ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات اچھا، یہ صرف ان کا شعار ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو محرف سمجھتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ غلط ہیں، وہ اس مسئلے میں ان کو شبہ ہوا ہے، لیکن کافر نہیں کہتے۔ اور اگر آپ ہیں بھی اتنے آپ کافر ہی کہتے ہیں تو اسی پروگرام میں جو شہباز بھائی نے بعض حوالے پہ پیش کیے پھر ان کو مہنگا پڑا، یہ فتویٰ ہی مہنگا پڑا، اور پھر وہ نہیں کہہ سکتے، کہتے ہیں نہیں یہ تو تحریف کے قائل نہیں تھے، وہ فلاں فلاں صحابی، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو اسی کو تو تحریف کہتے ہیں۔ تحریف کا کوئی اور معنی تو نہیں ہے، تحریف اس کو کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن کے آپ کچھ الفاظ کے بارے میں کہیں، کچھ صورتوں کے بارے میں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یا کہیں کہ اس قرآن میں کچھ موجود تھا جو ابھی ضائع ہو چکا ہے، تو ان دونوں کو تحریف ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس شخص نے شاید سمجھا کہ میں یہ کہوں گا تو بڑا جو ہے میری بات میں طاقت ہوگی، لیکن وہیں پہ پھر شہباز بھائی نے ان کو بہت بری طرح جو ہے وہ لاجواب کیا، پھر ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، ان کا جو اپنا فتویٰ تھا وہ انہی کے گلے میں پڑ گیا۔ اب چلتے ہیں اسی کلپ کی طرف، دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو رافضی ہیں، شیعہ ہیں، ان کا وحی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، صرف جھوٹ بول رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت جھوٹ بولا ہے تو اب بھی یہ بولتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں ان کا جو بنیاد ہے وہ جو جھوٹ پر ہوں، ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، ان کا کام ہی مولا علی کے بارے میں بنو امیہ کے زمانے میں جھوٹ بولنا تھا، تو آج مولا علی کے ماننے والوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ تب ہمارے علماء نے ان کی تکفیر کر رکھی ہے اور ان کے کفریات پر کئی ایک دلائل ہیں۔ تو آپ کے علماء نے کس کی تکفیر نہیں کی ہے؟ آپ کے علماء نے ابو حنیفہ کی تکفیر کی ہیں، احناف نے تمہاری تکفیر کی ہیں، تم نے بریلویوں کی تکفیر کی ہیں، بریلویوں نے تمہاری تکفیر کی ہیں، تو آپ کے علماء تو معیار نہیں ہے، معیار تمہارے علماء نہیں ہے۔ کاش آپ آیت پڑھتے اور کہتے اس آیت کی روح سے فلاں فلاں کافر ہیں، آپ کاش آپ رسول اللہ کی حدیث پڑھتے کہ اس حدیث کی روح سے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہمارے علماء نے کہا ہے۔ تمہارے علماء کوئی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تمہارے علماء کوئی انبیاء ہیں کہ وہ جس کو کافر کہیں تو وہ کافر ہی تصور کیے جائیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کا سچا کلام مانتے ہیں جو دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے تو آئے ہم سے بات کریں، میں تو مبالغہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے رافضی شیعوں سے تیار ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں، یہ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ میں مباہلہ کے لیے پورے دنیا کی رافضیت سے تیار ہوں، پھر بھی دیکھ لیں آپ۔ میں تو مبالغہ کرنے کے لیے پوری دنیا کے رافضی اور شیعوں سے تیار ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ مباہلہ کے لیے میں تمام کے تمام دنیا کے رافضیت، دنیا کے شیعوں سے مناظرہ یا مباہلہ کے لیے تیار ہوں۔ اندازہ کر لیں کہ یہ شخص اپنی اس بات میں کتنا ہی جو ہے وہ سچا ہے۔ وہ ابھی میں آپ کو ایک جو ہے تصویر اور پکچر دکھا دیتا ہوں، اسکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ماہ مبارک رمضان میں یا شاید اس سے بھی کچھ دن پہلے میں نے ان کو میسج کیا تھا، وائس میسج میں نے کیا تھا، بہت ہی تفصیلی میسج میں نے ان کو کیا تھا، شاید 2 منٹ سے بھی زیادہ، اور میں نے ان کو پورا بتا دیا تھا کہ یہاں پہ ولی اثر ایک ادارہ ہے، ان کا مناظرے بھی موجود ہیں، پہلے بھی ہم مناظرے کر چکے ہیں۔ آپ چونکہ اہل حدیث کے بہت بڑے شمار کیے جاتے ہیں اور آپ تحکیم بھی کرتے ہیں حدیث کے، اور آپ کو ابن حجر زمان بھی کہا جاتا ہے، مختلف ٹائٹل بھی آپ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ تشریف لائیں، آپ ایک مناظرہ آپ کا موضوع ہو اور ایک مناظرہ ہمارا موضوع ہو کہ ہم اس پہ بات کر لیں۔ لیکن اس شخص نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، یعنی میسج سن لیا، اس نے میسج اس نے دیکھا سنا لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو اہل حدیث علماء ہیں ان کو ہم نے میسج کیا ہے، مثلا عمر صدیق صاحب کو ہم نے میسج کیا، عمر صدیق صاحب نے کہا کہ میں تو قائل ہی نہیں ہوں کہ میں یوٹیوب پہ مناظرہ ہوں، ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو ہم نے میسج کیا ہے کہ آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں، ایک موضوع آپ کی طرف سے ایک ہماری طرف سے۔ ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے کہا میں کسی عمارت کی تعمیر میں مصروف ہوں، شاید وہ مستری ہوں یا شاید وہاں پہ پتہ نہیں کوئی اور اداری کام کر رہے ہوں، مجھے اللہ جانے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا چلیں 1 مہینے بعد آپ سے رابطہ کرتا ہوں۔ ابھی میں نے ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا، میں دوبارہ ان سے رابطہ کروں گا، دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کیا جواب دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر علماء کے ساتھ بھی اہل حدیث جو علماء ہیں ان کو بھی ہم میسج کر رہے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا کہ کوئی مناظرے کے لیے تیار ہو۔ اب اس شخص نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا کہ میں مباہلے کے لیے بھی تیار ہوں، حالانکہ میں نے ان کو میسج کیا تھا، اس میں میسج کا جواب تو نہیں دیا۔ پھر بھی کچھ دن پہلے میں نے دوبارہ ان کو ریٹن میں میسج کیا ہے،
اگر یہ دکھا سکیں لیپ ٹاپ کا جو ہے وہ اسکرین دکھا سکیں. جی یہ آپ دیکھیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، یہ انہیں کا نمبر ہے. میں نمبر شو نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ چونکہ درست نہیں ہے، لیکن جس کے پاس نمبر ہے انہیں پتہ ہے کہ پروفائل پہ ان کی یہی لگے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری. اس کو میں نے تسڈے کو یہ میسج کیا تھا، محترم غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، بہتر یہ ہے آپ مناظرے کے لیے آمادگی کا اعلان کریں. 2 مناظرے رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، ایک مناظرے میں آپ کا موضوع اور ایک مناظرے میں ہمارا موضوع ہوگا. مجھے امید ہے کہ آپ آمادگی کا اظہار کریں گے. شکریہ. یقین کریں یہ میسج انہوں نے دیکھا ہے میسج. اس کے بعد انہوں نے مجھے میسج کیے تھے لیکن وہ اس کے جو ہے میں نے اسکرین شاٹ نہیں لیے. اس کے بعد اس نے میسج کیا، اپنے تحقیقات بھیجے ہیں، لیکن اس میسج پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. جیسا کہ 1 مہینہ پہلے ہم نے جو میسج کیا تھا اس پہ بھی جواب نہیں دیا ہے. لیکن نیشنل ٹی وی بیٹھ کے یہ کیا کہتے ہیں، میں مباحلے کے لیے بھی تیار ہوں. سر آپ آ جائیں، ابھی مناظرے کر لیں، 1-2 مناظرے آپ کے ساتھ رکھتے ہیں. آپ سے پھر بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ یہ مناظرے پہ جو ہے نا آمادگی کا اظہار کریں اور آپ کہیں کہ شیعوں کا جو کفر ہے جو آپ کی نظر میں ہے وہ آپ ثابت کریں. اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں.